بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آج کی آیت میں جزا و سزا کا قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جیسا کہ ان کے طرز پر چلنے والے بعض لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں بھی ان کے سرکار بخشوا لیں گے، انہیں بھی سرکار بخشوا لیں گے۔ یہ عقیدہ یہودیت کا عقیدہ ہے، یہودیت کا سوچنا ہے۔ اس سوچ کی تردید فرمائی جا رہی ہے اور ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چاہے جو مذہب ہو، چاہے جو مسلک ہو، چاہے جس مسلک کا ماننے والا ہو، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، سب کے لیے ایک عام ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کفر اور شرک کا ارتکاب کرے اور اتنے گناہ کرے کہ اس کے دل کو وہ گناہ سیاہ کر دے، تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ آگ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا۔ اور جو ایمان لے آئے، چاہے وہ جس مذہب کا ہو، چاہے وہ جس مسلک کا ہو، اگر وہ ایمان پر عمل کر ایمان کو اپنے دل میں بسائے اور کفر و شرک سے بچے اور اچھے اچھے کام کرے، تو ایسا شخص، ایسا مذہب والا، ایسا مسلک والا جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے جو سب کے لیے ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے جس مسلک کا ہو۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ یہودی جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من کسب سیئہ، جو بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ اس کو گھیر لیں، یعنی گناہوں کی کثرت کرے، اب وہ کوئی بھی ہو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو بھی ایمان لے آئے، ایمان کو اپنے دل میں بسائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرے، کفر و شرک سے بچے، اچھے اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، تو ایسے لوگ باغ والے ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس باغ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل اعمال ہیں، اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت عطا فرمائیں گے، ایمان اور اعمال۔ اور اگر کفر و شرک ہو زندگی میں، اسی طرح گناہوں کی کثرت ہو، تو پھر انسان جہنمی ہو جاتا ہے اور جہنم کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔